اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرنے والی ہوں جس میں ایک پولیس میں بھرتی سپاہی تھا جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اب یہاں پر ہم نے پولیس کے محکمے کو بہت ہی ایسا ایک محکمہ سمجھ کے رکھا جہاں ہمیشہ کرپشن ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک گندی مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، بالکل ویسے ہی سارا کا سارا تالاب گندا نہیں ہوتا، لیکن ہم لوگ یہی پرسیو کرتے ہیں کہ سارا تالاب ہی شاید گندا ہوگا، مگر پولیس کے محکمے ہر انسان برا نہیں ہوتا۔ اس کا آلریڈی قائد اعظم والا واقعہ بھی میں شیئر کر چکی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ۔ تو ابھی جو میں واقعہ شیئر کرنے والی ہوں یہ حضرت سید عبد المسعود محمد سالم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو پولیس کے محکمے میں سپاہی تھے۔ فرماتے ہیں کہ رات وہ پہرا دیتے تھے اور رات 11 بجے شروع ہوتا تھا یہ اور صبح 7 بجے ختم ہو جاتا تھا۔ قرآن پاک کی صورتیں تلاوت کرنا ان کا معمول بن گیا تھا۔ ایک دن ان کے دل میں خیال آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنا چاہیے۔ اور دیکھیں یہ جو درود پاک بھیجنے کی ہم بات سوچ لیتے ہیں اور ہماری زندگی میں درود پاک ہم شامل کر لیتے ہیں، پڑھنے لگ جاتے ہیں، یہی ہمارے پہ نظر کرم ہوتی ہے بہت بڑی۔ تو وہ کہتے ہیں انہوں نے گن کر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ شروع میں وہ کہتے ہیں صبح 1000 اور شام 1000 مرتبہ وہ درود پاک پڑھتے تھے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ان کا مختلف جگہوں پر تبادلہ ہوتا گیا اور ان کی ترقی ہوتی گئی، لیکن درود شریف کا وظیفہ انہوں نے جاری رکھا۔ اب وہ 5000 مرتبہ صبح اور شام 5000 مرتبہ پڑھ لیتے تھے، چھٹی کے دن وہ 14000 بھی پڑھ لیتے تھے۔ اس درود پاک کی برکت سے ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بار بار زیارت بھی ہوئی، اور کئی دفعہ جب وہ بیمار ہو جاتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکلیف کی جگہ پر اپنا دست مبارک رکھ دیتے تو فوراً شفا ہو جاتی۔ اب یہاں سے ہمیں ظاہر ہوتا ہے کہ درود پاک نہ صرف ہمیں زیادہ تعداد میں پڑھنا چاہیے اور اپنی تعداد کو بھی بڑھانا چاہیے، بلکہ یہ بھی ہمیں موٹیویشن ملتی ہے کہ اکثر اوقات مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں گن کر پڑھنا چاہیے، تو جی بالکل گن کر پڑھیں۔ اب یہاں پہ بات کر لیتے ہیں، اکثر اوقات میں درود ابراہیمی کہتی ہوں 1000 مرتبہ پڑھیں۔ مجھے پچھلے دن ایک کامنٹ آیا ہوا تھا کہ درود ابراہیمی 1000 مرتبہ گن کر کیوں پڑھنا ہے، جتنا مرضی پڑھو کھلا پڑھو۔ اس میں کوئی غلط بات نہیں تھی، اگر آپ کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ آپ چلتے پھرتے ہر وقت پڑھ رہے ہیں اور آپ کو شیطان بلوا نہیں دیتا تو اچھی بات ہے، آپ پڑھیں۔ لیکن 1000 کی تعداد میں کیوں بار بار کہتی ہوں، اس لیے کہتی ہوں کیونکہ جب ہم درود پاک دیکھیں، ایک دوائی آپ جب کھاتے ہیں روز بروز تو اس کا ایک حساب ہوتا ہے کہ آپ نے اتنی ہی کھانی ہے ٹیبلٹس جتنی ڈاکٹر نے آپ کو کہیں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ لوگ ایک آدھی گولی آج کھا لیں، آدھی گولی کل کھا لیں گے، چاہے آدھی گولی صبح کھا لیں، آدھی گولی شام کھا لیں، ایسے تو نہیں ہوتا نا، تو آپ کو ایسے شفا تو نہیں ملے گی۔ بالکل ویسے ہی کچھ لوگ جو ہیں وہ درود پاک پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے ایک دفعہ پڑھ لیا تو دیٹس انف، ایسے تو نہیں ہوتا نا۔ ہماری زندگی میں اتنے مسئلے مسائل ہیں، اور خاص کر یہ بہت سارے لوگوں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ اگر ان کی طبیعت میں تیزی ہے یا وہ غصہ جلدی کر جاتے ہیں، بد زبانی ہے، تو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے سے ہی ان کی یہ بد زبانی، بدتمیزی، یہ ساری چیزیں ختم ہوتی ہیں۔ جس دن وہ نہیں پڑھتے یہ 1000 مرتبہ درود شریف، اس دن ان کے ساتھ معاملہ الگ ہوتا ہے۔ تو یہ ساری بات ہے، اسی لیے 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کو میں پریفر کرتی ہوں، کرواتی ہوں۔ زیادہ پڑھیں بہت اچھی بات ہے۔ اور گن کر پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ خاص تعداد، جب آپ جیسے کہ اب یہاں پہ ایک اور بات کر لی جائے، کثرت کی تعداد کو 313 سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ 500، 1000، اور یہاں پہ ایک اور بات بھی آ جاتی ہے کہ جس طرح 1000 مرتبہ جو انسان درود پاک پڑھتا ہے ڈیلی، اسے مرتے وقت اپنا جنت میں مقام نظر آ جائے گا۔ تو ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں خیال رکھنا ہے، اسی لیے گن کر پڑھنا ایک بہت ہی اچھی بات ہے۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم کتنا پڑھیں، موٹیویشن ملتی جاتی ہے، اچھا ہم زیادہ پڑھ رہے ہیں، چلو شکر اللہ کا، خوشی ہوتی ہے انسان کو، اور پھر اسے اور زیادہ پڑھنے کی محنت اور لگن وہ ساری وہی آ جاتی ہے۔ اب یہاں پہ ایک بچے کی بات لے لیتے ہیں جو بہت زیادہ محنت کر کے اپنے گریڈز اچھے کرتا ہے یا کرتی ہے، لیکن جب وہ بچہ ایک حد تک نہیں پڑھے گا کہ وہ 80+ مارکس لے سکے تو ظاہر ہے اس کی ایوریج آنے لگ جائے گی۔ بالکل ویسے ہی جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ فیض ملے گا۔ کم پڑھنے سے بھی فیض، ایسا نہیں کہ نہیں ملے گا، فیض تب بھی ملے گا۔ لیکن ایک یہ چیز دیکھیں کہ ایک انسان، چلے ماں باپ کی اس کو سمجھ لیتے ہیں ایگزامپل سے، ایک ماں باپ ہیں اور ان کے جو ہے وہ 2 بچے ہیں، ان میں سے ایک بچہ روز رات کو آ کے ماں باپ کے پاؤں دباتا ہے، اور ایک بچہ جو ہے وہ ویک میں کبھی نہ کبھی آ جاتا ہے، تو ماں باپ کے منہ پہ کس کا زیادہ نام ہوگا؟ ظاہر ہے اسی کا۔ یا اگر دبوانے کی ہی چلے بات ہے، ماں باپ کے لیے سب بچے ایکول ہوتے ہیں، لیکن اگر دبوانے کی بات آ جائے کہ ہاں جی کون سا بچہ روز رات کو آ کے اپنی حاضری لگواتا ہے، ماں باپ نے اسی کا ہی نام لینا ہے نا، جو کہ زیادہ آ رہا ہے اس کا بھی لیں گے، لیکن اس کا زیادہ لیں گے، ٹھیک ہے، کہ یہ زیادہ آتا ہے، ایسا ورڈ کہیں نہ کہیں ایڈ ہو جائے گا زیادہ کا۔ تو ویسے ہی جب آپ کا درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ
آ رہا ہے تو obvious سی بات ہے کہ آپ کا نام بھی لکھا جائے گا وہاں پر. جب آپ زیادہ ریگولیرٹی سے اور زیادہ سے زیادہ کثرت کی تعداد میں پڑھیں گے. اب یہاں پہ ایک بندہ تھا، اس کے بارے میں واقعہ تھا کہ جب اس کو دفنایا گیا اور جب فرشتے سوال کرنے کے لیے آئے تو ایک دم رحمت کے فرشتے داخل ہوئے. انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر ہدیہ آ گیا ہے 5 لاکھ درود پاک کا، تو آپ لوگ بھی سوالات مت کریں. تو یہ بھی اب واللہ عالم اس میں کتنی سچائی ہے، لیکن اس طرح کے اور بہت سارے واقعات سنے گئے ہیں کہ ایک انسان کثرت سے درود شریف پڑھتا تھا، تو پھر جب اس کی ڈیتھ کا واقعہ، جب اس کا ڈیتھ کا ٹائم قریب آیا، قبر کھود رہے تھے تو بظاہر تو گورکن قبر کھود رہا تھا، لیکن ایک وہاں پہ بزرگ تھے اور ان کو جو ہے بیسیکلی ان کے ساتھ جو ایک اور شاگرد ان کے تھے، وہ ان شاگرد نے ان بزرگ کے تھرو دیکھا کہ اس قبر کے اندر جو ہے بہت زیادہ ملک الموت، جن سے اکثر لوگ ڈر جاتے ہیں، وہ تک وہاں پر قندیلیں بچھا رہے ہیں یا فرش بچھا رہے ہیں، قندیلیں سیٹ کر رہے ہیں، کچھ اس طرح کی چیزیں تھیں. تو درود پاک کی کثرت کرنا بہت اچھی بات ہے. اب یہاں پہ ان لوگوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے جو کم پڑھ رہے ہیں. اگر آج آپ نے کم پڑھ لیا ہے، 100 پڑھ لیا، تو کوشش کریں اگلے دن 313 نہیں بھی ہو رہا تو کم از کم 101 دفعہ زیادہ کر لیجیے. تو آہستہ آہستہ جیسے ابھی جو ہم نے واقعہ سنا سٹارٹنگ میں، اس کے اندر یہی تھا کہ درود پاک کی کثرت انہوں نے کرنا شروع کر دی. پہلے 1000 تھا، پھر صبح شام جو ہے وہ ہو گیا ان کا 5,000 اور پھر چھٹی کے دن وہ 14,000 بھی پڑھ لیتے ہیں درود پاک. تو یہاں ہمیں ظاہر ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ہم درود پاک کی تعداد کو انکریز کر سکتے ہیں، اور یہ وہی لوگ جانتے ہیں جو کہ درود پاک کی تعداد آہستہ آہستہ ان کی انکریز ہوتی ہے اور فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے، مدد ملنا شروع ہو جاتی ہے، کامیابیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں. یہاں میں ایک چھوٹا سا ایک ٹیسٹ سمجھ لیں آپ لوگوں کے سامنے دینا چاہتی ہوں. بہت سارے لوگ اس ٹائم لائف کی ایک ایسی جرنی سے گزر رہے ہوں گے جہاں ان کے بہت سارے کام نہیں ہو رہے ہوں گے. ان مال و دولت کی اسپیشلی چلے بات کر لیتے ہیں، یا کوئی خاص دل کا کوئی معاملہ ہو کہ انسان کی شادی کہیں نہیں ہو رہی ہے، کوئی بھی ایسی چیز جو اس کے دل کے بہت قریب ہو، ٹھیک ہے، اور وہ پوری نہیں ہو رہی. اور امیجن کریں کہ آپ کے پاس ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ تمہارے پاس 2 آپشنز ہیں. پہلی آپشن یہ ہے کہ ابھی جیسی زندگی چل رہی ہے اس پہ صبر کر لو اور جنت میں تمہارا یہ اعلیٰ مقام ہے، ورنہ اس دنیا میں سب کچھ پالو، اس سے بڑھ کے پالو، لیکن آخرت میں تمہارا پھر اس طرح مقام نہیں ہے. تو کیا ہوگا انسان کو؟ آپ خود بتائیں، آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ اگر ابھی آپ نے اس کا جواب سوچ لیا ہے اور اگر آپ کا جواب آخرت ہے تو پھر سوچیں 2 منٹ کہ اگر فرشتہ نہیں آ رہا کوئی، لیکن اگر آپ کو صبر کرنا پڑ رہا ہے، اور اگر اب تو یہاں پتہ بھی نہیں نا آپ کو کہ صبر آپ جو کر رہے ہیں اس پہ آپ کو چیز مل بھی جائے گی یا نہیں ملے گی، لیکن اگر فرشتہ آ جائے، اگر بالکل یہ کنڈیشن آپ کے سامنے آ جائے تو اس میں تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا اچھا بھی اب دنیا میں کچھ نہیں ملنا، آخرت میں ملنا ہے. لیکن ابھی ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے، پر ابھی آپ کو صبر کرنا پڑ رہا ہے، تو کیوں نہ ہم یہ سوچ کے صبر کر لیں کہ چلو اگر یہاں صبر کرنا پڑا، وہ تو 100% بات ہے نا، صبر کرنا پڑے گا تو آخرت میں اس کا اجر ملے گا. حدیث کے مطابق اگر آپ کو ہلکی سی پریشانی بھی ہوتی ہے، رات کو آپ جب کام کاج کر کے لیٹتے ہیں، ہلکی سی تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، تو اس پہ بھی آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کا بھی اجر آپ کو ملتا ہے. تو سوچیں ابھی جو آپ اتنا سارا صبر کر رہے ہیں اپنے گولز کو اچیو نہ کرنے پہ، یا کوئی بھی چیز ہے آپ کی، تو اس کے اوپر کتنا آپ کو اجر مل رہا ہوگا. تو اسی لیے ابھی سے ہی یہ بات سوچ لیجئے. اور ایک حدیث میں ہے کہ جو انسان دنیا کے پیچھے پڑ جاتا ہے، میں اس کا مفہوم بیان کر رہی ہوں، تو اس کے لیے دنیا اتنی ہی ہے جتنے اس کے لیے لکھی گئی ہے، لیکن جو اپنا مقصود حصول آخرت کو بنا لیتا ہے تو دنیا ذلیل ہو کے اس کے پاس آتی ہے. اب یہاں پہ لوگ کیا کہتے ہیں، یہ تھاٹ رکھ لیتے ہیں اچھا چلو ہم ایسے ہی نا دنیا کو مقصود حصول نہیں بناتے، آخرت کو بناتے ہیں اور نہ دنیا ہمارے پاس آ جائے گی. جب ایسی تھاٹس ہوں گی نا آپ کے پاس تو تھوڑا مشکل ہو جائے گا. بالکل پیورلی آپ آخرت کی طرف فوکس کریں تو پھر آپ کی دنیا واقعی جیسے حدیث میں ورڈز لکھ دیے کہ ذلیل ہو کر آئے گی، تو پھر کیا ہے، سب کچھ آ جائے گا آپ کے پاس. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.